بہت سی ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے گھر آباد ہو گئے الحمدللہ، اب ان کے بچے ہیں۔ ایک یقینی وظیفہ ہے، آپ نے آج سے ہی شروع کرنا ہے، یہ نہیں کہ کل سے۔ میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں بہت زیادہ ہیں۔ غریب گھرانوں کی لڑکیاں گھروں میں رہتی ہیں، ان کے کوئی نام ہی نہیں لیتا۔ ان کے لیے انشاءاللہ میں ایک گفٹ ان کو دیتا ہوں، ان کے لیے ایک ہدیہ ہے میری طرف سے۔ غریبوں کی لڑکیوں کو رشتہ بھی نہیں آتا، بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنوں کے وظیفہ کرنے سے ان کی شادیاں تاثیر بہت ہی پرتاثیر۔ اکثر ہمارے جو بیٹیاں ہیں اور ان کو جو رشتے نہیں مل رہے، تو ان کے لیے انشاءاللہ آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ یقین کریں میں نے جنس کو بھی دیا ہے، جن لڑکیوں کو میں نے یہ وظیفہ دیا ہے الحمدللہ چند ہی دنوں کے وظیفہ کرنے سے ان کی شادیاں ہو گئی الحمدللہ۔ بہت ہی پرتاثیر وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں مسلمانوں کی دور فرمائے۔ بہت سی غریب آج کل چونکہ ایسا دور ہے کہ لوگ امیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو غریبوں کی لڑکیوں کو کوئی رشتہ بھی نہیں آتا، بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ امیروں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو مرد کے لیے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اگر حقوق ان کے پورے کر سکتے ہوں تو۔ اس شرط سے اگر حقوق پورے نہیں کر سکتے، بہت سے لوگ 2 شادیاں کرتے ہیں، 3 کرتے ہیں، 4 کرتے ہیں، تو پھر ان کے حقوق وہ ادا نہیں کر پاتا، تو ان کا بے انتہا سخت ترین گناہ ہوگا۔ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو اجازت بھی نہیں، ان کو اس کی اجازت بھی نہیں کہ وہ دوسری شادی کرے۔ جو بیویوں کے حقوق ان میں برابری کا لحاظ نہیں کر سکتا، ان کا خیال نہیں کر سکتا، ان میں برابری نہیں کر سکتا، تو ان کے لیے ہرگز اجازت نہیں کہ وہ دوسری شادی کرے۔ دوسری نکاح اس کے لیے جائز ہے جو ان کے حقوق ادا کرتے ہوں۔ تو امیروں کے لیے تو ثواب کا ایک ذریعہ ہے کہ بہت سے غریب لڑکیاں ہیں، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں بہت زیادہ ہیں تعداد میں، تو بہت سے غریب گھرانوں کی لڑکیاں ایسی گھروں میں رہتی ہیں، ان کے کوئی نام ہی نہیں لیتا رشتے کا، تو ان کے لیے انشاءاللہ میں ایک گفٹ ان کو دیتا ہوں، ان کے لیے ایک ہدیہ ہے میری طرف سے انشاءاللہ۔ تو امیروں کی بات کر رہا تھا میں کہ امیروں کو چاہیے کہ غریبوں کی لڑکیوں سے شادی کریں، کتنے گھرانے اس سے آباد ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا درد دل بھی رکھنا چاہیے نا، رحم بھی کا معاملہ بھی کرنا چاہیے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، الراحمون یرحمہم الرحمن۔ تو غریبوں کی لڑکیوں سے شادی کرو، اس میں آپ کے لیے برکات نازل ہوں گے، آپ کی وجہ سے کسی کو خوشی مل جائے، آپ کی وجہ سے کسی کا گھر آباد ہو جائے، تو کتنی خوشی کی بات ہے۔ غریبوں کی لڑکیوں کو بھی خوشی ملے، ان کے حقوق تلف نہ ہوں، تو ان کے لیے انشاءاللہ میں آج ایسا تحفہ لایا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد اس پر عمل کریں۔ اور ہاں، جن لڑکوں کے بھی رشتہ نہیں مل رہا، غریب ہیں، کوئی لڑکی نہیں دیتا، ان کے لیے بھی بہت آزمودہ ہے۔ تو خصوصاً جو لڑکیاں اسی طرح گھروں میں، لڑکوں کو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا، کوئی نہ کوئی مل جائے گا، لیکن لڑکیوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ آپ ایسا کریں کہ 5 نماز پابندی سے پڑھیں، اور 5 نمازوں کے بعد پابندی کے ساتھ آپ نے ہر نماز کے بعد، اپنے 5 نمازوں کے بعد سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 اور آیت نمبر 75 یہ پڑھنی ہے،
اور آیت نمبر 74 یہاں سے شروع کرنا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما۔ میری جو بھی بہنیں، جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کے لیے رشتے نہیں مل رہے، انشاءاللہ آپ کے بھائی کی طرف سے آپ کو انشاءاللہ ایسا تحفہ ہے، ایسا ہدیہ ہے، بہت سی ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے گھر آباد ہو گئے الحمدللہ، اب ان کے بچے ہیں الحمدللہ۔ تو ایک یقینی وظیفہ ہے، آپ نے آج سے ہی شروع کرنا ہے، یہ نہیں کہ کل سے صبح سے شروع کروں گا، ابھی سے جو بھی نماز کا میری بات سن لی، ابھی جو بھی نماز کا وقت آئے گا اسی کے بعد سے شروع کریں۔ روزانہ ہر نماز کے بعد صرف 3 بار اپنے پڑھنا ہے، یہی 2 آیات جس طرح میں نے بتایا، اور اول و آخر کم از کم 1 بار درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں، جب تک کام نہ ہو چھوڑنا نہیں، ایسا نہیں کہ 3 دن کر لیا، 10 دن کر لیا بس ختم۔ آپ نے جب تک کام مکمل نہیں ہوا، جب تک رشتہ نہیں آیا، آپ کے دل کے مطابق رشتہ آئے گا انشاءاللہ، تو اسی وقت تک آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا ہے۔ 1 بار درود شریف پہلے اور 1 بار بعد میں، جو بھی درود پڑھنا چاہیں تو 3 بار یہ دونوں آیتیں پڑھیں ہر نماز کے بعد، 5 نمازوں کے بعد۔ انشاءاللہ آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ العزیز جب بھی آپ کا رشتہ ہو جائے گا تو آپ کی دعاؤں میں تو پھر میں انشاءاللہ یاد آ ہی جاؤں گا کہ کسی نے وظیفہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، ان کے دکھ درد کو سکھ اور خوشیوں میں تبدیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد